ریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے مسلمانوں کے طریقے سے تعزیت کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لکھی۔ ان دہشت گردوں کے تمام حملے، ان کی تمام شیطانی کوششیں ہمارے عزم اور حوصلے کو ہلا نہیں سکیں۔ جنرل ایریا درزندہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا اور 17 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی سرگرم تھے۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 11 اور 12 دسمبر کی رات کو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف تیز ترین سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں، جس میں مختلف کارروائیوں کے دوران کل 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ 23 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان سے وابستہ ایک دہشت گرد گروپ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے 12 دسمبر کو جاری ایک پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ 11 اور 12 دسمبر کی رات دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر جنرل ایریا درزندہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا اور 17 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ جنرل ایریا کلاچی میں انٹیلیجنس پر مبنی ایک اور آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں تلاش کر کے تباہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں اس مٹی کے 2 بہادر بیٹوں نے دلیری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی سرگرم تھے۔ کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کا اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ اسی رات یعنی 12 دسمبر کو ہی 6 دہشت گردوں کے ایک گروپ نے عام علاقہ درابن میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کو مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا، جس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی اور پھر خودکش حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں چوکی کی عمارت گر گئی، جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ تمام 6 دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ سرکاری ریسکیو سروس کے اہلکار اعزاز محمود کے مطابق کئی دیگر زخمی جوانوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ISPR نے بتایا کہ علاقے میں موجود ہر دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم اور حوصلوں کو بلند کرتی ہیں۔ درابن کے علاقے میں دہشت گردوں کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کرنے والے 23 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران، جوانوں، سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا۔ بہادر سپوتوں کی شہادت پر پوری قوم افسردہ ہے۔ صدر مملکت عارف علوی، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، سابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور دیگر سیاستدانوں نے شہداء کے اہل خانہ سے گہری دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ وزارت خارجہ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردانہ حملے کے بعد افغان عبوری حکومت کے ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر افغان حکومت کو آگاہ کریں کہ حملے کے مرتکب افراد اور افغانستان میں TTP کی قیادت کو پکڑ کر حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ سیکرٹری خارجہ نے مزید کہا کہ افغان حکومت حالیہ حملے کے مرتکب افراد اور دیگر تمام دہشت گرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف فوری طور پر کارروائیاں کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور سے کہا گیا ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے
افغان سرزمین کے مسلسل استعمال کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ ترجمان کے مطابق حالیہ دہشت گرد حملے خطے میں امن و استحکام کے لیے دہشت گردی کے خطرے کی ایک اور یاد دہانی ہے۔ اس لعنت کو شکست دینے کے لیے ہمیں اپنی تمام تر اجتماعی طاقت کے ساتھ عزم سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ اس دہشت گرد حملے پر پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کی۔ انہوں نے لکھا کہ ڈی آئی خان میں دہشت گرد حملہ اور اس میں سیکیورٹی فورسز کا ہونے والا جانی نقصان سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس مشکل وقت میں ہماری دعائیں اور تمام ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے مسلمانوں کے طریقے سے تعزیت کرتے ہوئے دعا انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لکھی۔ دہشت گردی اور دہشت گرد حملے پاکستان کے لیے نئے نہیں، نہ ہی پاکستانی افواج کے لیے نئے ہیں۔ اس ناسور سے جوجھتے ہوئے، اس سے نمٹتے ہوئے ہمیں 2 دہائیوں سے بھی اوپر ہو چکا ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنی جانیں دیں، کتنا مالی نقصان اٹھایا، لیکن ان دہشت گردوں کے تمام حملے، ان کی تمام شیطانی کوششیں ہمارے عزم اور حوصلے کو ہلا نہیں سکیں۔ اور پاکستان فوج اور اس کے جوان اور افسران آج بھی اس ناسور سے نمٹنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ ہے اور یہ گزشتہ 9 سال سے مجھے کچھ زیادہ مغموم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ مجھے 16 دسمبر کو ہونے والے APS حملوں کی یاد دلا دیتا ہے، ان معصوم بچوں کی یاد دلاتا ہے جن کی جانیں اس حملے میں چلی گئیں، جو اس چھوٹی سی عمر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ ہمارے عزم نہ تب ہلے تھے نہ آج ہلے ہیں۔ ہم تب بھی ثابت قدم تھے، ہم آج بھی ثابت قدم ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہر اقدام لینے کو تیار ہیں اور لے رہی ہیں کہ جب تک ان دہشت گردوں کا آخری ٹھکانہ بھی اس مادر وطن سے نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے، تب تک چین کا سانس نہیں لیں گے۔ آئیے دعا کریں کہ پاکستان کو خدا تعالیٰ اور اس میں بسنے والے ہر انسان کو میرا رب اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے شر پسند عناصر سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔